بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا یونٹ 3.2 اور سبق کا عنوان ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، سیرت طیبہ میں ہمارا سبق ہے دعوت و تبلیغ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام کی تبلیغ کا مفہوم، ضرورت اور اہمیت جان سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی دعوت اسلام کے آغاز میں انداز تبلیغ اور مراحل کے بارے میں جان سکیں۔ اور تیسرا حاصل تعلم ہے سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والوں کے ناموں سے آگاہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، ان تین حاصلات تعلم کی روشنی میں ہم آج کے سبق کو پڑھیں گے اور آج کے سبق کو انہی صورتوں میں مکمل کریں گے۔ اعلان سبق ہے کہ آج ہم تبلیغ کی ضرورت و اہمیت اور دعوت اسلام کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے انداز تبلیغ اور مراحل تبلیغ کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں دہرائی کے چند سوالات سے۔ دہرائی کے سوالات آپ بچوں کے سامنے ہیں اور یہ سوالات پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا ہے آپ کو اس سبق کے بارے میں معلومات پوچھ کر اس بات کی یقین دہانی کروانا ہوتا ہے کہ آپ نے سابقہ معلومات کو احسن انداز میں یاد بھی کیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب بہت ہی احسن انداز میں اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ قرآن پاک میں دعوت اسلام کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھی نصیحت کے ساتھ، نمبر 3 اگر ضرورت پڑے تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کے ساتھ۔ یہ 3 اصول ہیں جو دعوت کے اصول ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے ہی دعوت اسلام دی جائے گی تو یقیناً اس کے اثرات دور رس ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل از پڑھائی کے عنوان سے آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان سوالات کو پوچھنے کا مقصد آپ بچوں کے اندر جوش ولولہ پیدا کرنا ہے اور سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو سبق کے بارے میں چند معلومات سوالات و جوابات کی صورت میں فراہم کرنا بھی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اپنے اساتذہ کرام کو قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب انتہائی محنت اور جافشانی سے دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم سبق کے بارے میں چند تعارفی کلمات پڑھ لیتے ہیں۔ دعوت دین کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ تبلیغ دین تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ صرف ایک فرد کا یا ایک خاندان کا ہی وظیفہ ہے یا فریضہ ہے، بلکہ تبلیغ دین تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز خفیہ دعوت سے کیا، یعنی ابتداء میں خفیہ طور پر تبلیغ کی گئی، تنہائی میں لوگوں کو بلا کر جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو تبلیغ کی گئی۔ خفیہ دعوت کا یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا، یعنی 3 سال تک اسلام کے ابتدائی 3 سالوں میں لوگوں کو خفیہ طور پر تبلیغ کی جاتی رہی۔ دعوت کا دوسرا مرحلہ خاندان کے افراد کو دین کا پیغام پہنچانا تھا، جس میں خاندان کے افراد کو اکٹھا کیا گیا، ایک دعوت کی صورت میں انہیں بلا کر دین کا پیغام ان کے گوش گزار کیا گیا۔ دعوت کے تیسرے مرحلے میں اہل مکہ کو اعلانیہ طور پر دین کی دعوت دی گئی۔ اعلانیہ طور پر اہل مکہ کو دعوت دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کوہ صفا پہ چڑھے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے دعوت دین کے معنی مفہوم کے بارے میں چند باتیں، اور 3 مراحل کے بارے میں، خفیہ دعوت، اور پھر خاندان والوں کو دعوت، اور پھر اعلانیہ دعوت۔ یہ 3 دعوت و تبلیغ کے ادوار تھے جو آپ کے گوش گزار کیے گئے ہیں۔ اب آئیے ہم کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب سے کھول کر دعوت و تبلیغ کے سبق کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال کرتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز سے خوانی کی ہوگی۔ آپ نے خفیہ دعوت کے بارے میں پڑھا ہوگا، رشتہ داروں کو دعوت اسلام کے بارے میں پڑھا ہوگا، اور اہل مکہ کو اعلانیہ دعوت کے بارے میں بھی معلومات سیکھ لی ہوں گی۔ اور یہی 3 ادوار ہیں جو ہم نے تعارفی گفتگو میں بھی واضح کیے ہیں کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ادوار میں دعوت و تبلیغ کا کام مکمل کیا۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ سرگرمی یہ ہے کہ 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام تحریر کریں، اور یہ 10 صحابہ کرام کے نام آپ کو بآسانی سے کتاب کے اندر سے کچھ نام مل جائیں گے، کچھ نام آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے۔ تو آپ بچوں نے 2 کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ان صحابہ کے ناموں کو تلاش کرنا ہے، پھر انہیں خوش خط انداز میں اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کی تکمیل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے 10 صحابہ کرام کے نام جان لیے ہوں گے، جنہیں قرآن نے بھی السابقون الاولون کا لقب عطا فرمایا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے کہ سبق میں دعوت دین کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ والدین کی مدد سے تلاش کریں کہ یہ اصول کس قرآنی آیت سے ماخوذ ہے، نیز اس آیت کا حوالہ بھی تحریر کریں۔ تو یہ چیز آپ نے والدین کی مدد سے تلاش کرنی ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جس سے یہ 3 اصول اخذ کیے گئے ہیں، اور پھر اس آیت کا آپ نے حوالہ بھی ذکر کرنا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، گھر کے کام کے بعد ہمیشہ کی طرح ہم سبق کا اعادہ کریں گے، سبق کو دہرائیں گے۔ آج ہم نے پڑھا دعوت دین کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ تبلیغ دین تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز خفیہ دعوت سے کیا۔ خفیہ دعوت کا یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ دعوت کا دوسرا مرحلہ خاندان کے افراد کو دین کا پیغام پہنچانا تھا، جبکہ دعوت کے تیسرے مرحلہ میں اہل مکہ کو اعلانیہ طور پر دین کی دعوت دی گئی۔ یہ وہ چند بنیادی معلومات تھیں جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کی اور آج کے سبق سے ہم نے سیکھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے تبلیغ کی ضرورت و اہمیت اور دعوت اسلام کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے انداز تبلیغ اور مراحل تبلیغ کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ کل ہم قریش کی مخالفت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی استقامت کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو نہایت احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ